بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، کاٹ کر نہ دیکھیں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر بھی کیجئے۔ اور اس ویڈیو کو اگر آپ کے لیے اس میں کوئی بات نہ ہو تو آپ کے کوئی جاننے والے، کوئی دوست، کوئی ایسی بہن، کوئی بھائی، کسی نہ کسی کے تو کام آ جائے گی۔ تو اس کو اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے آس پاس کے لوگوں میں اس کو لازمی شیئر کیجئے گا۔ تو آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر جانے کے لیے بہت پریشان ہیں، اور ان کے باہر جانے میں کافی رکاوٹیں آتی ہیں، اور بے شمار وظیفے کرنے کے باوجود ان کی وہ رکاوٹیں ختم نہیں ہوتی۔ اور میرے پاس کچھ پیشنٹ بھی آئے ہیں، اور ان پیشنٹ نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ ایک نے تو کہا کہ میں فائل مکمل کرتی ہوں، اور فائل مکمل کرنے کے بعد جس دن میں نے جانا ہوتا ہے تو میں فائل لے کے جب آفس پہنچتی ہوں اس میں سے کوئی چیز گھر میں رہ جاتی ہے، اور گھر میں رہ جاتی ہے، ملتی نہیں ہے۔ جب میرے آفس کا اس جگہ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور پھر میں گھر میں دیکھتی ہوں تو وہ چیز مجھے گھر میں مل جاتی ہے۔ کہتے کبھی میرا آئی ڈی کارڈ گم ہو جاتا ہے، کبھی میرا کوئی نہ کوئی گھر سے نکلتے وقت میرا پیپر جو ہے نا رہ جاتا ہے، حالانکہ میں سب کچھ فائل کے اندر رکھتی ہوں۔ ایک نے کہا کہ میں باہر کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں، جب میرے ٹوٹل ڈاکومنٹس پورے ہو جاتے ہیں میری طبیعت ایسے بگڑ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ایسی بگڑتی ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں نے اب نہیں جانا تو میری طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بھائی کہنے لگے کہ میں جب ملک سے باہر جاتا ہوں مجھے شدید قبض ہو جاتی ہے، کوئی میڈیسن، کوئی چیز میرے اوپر کام نہیں کرتی۔ جیسے ہی میں پاکستان آتا ہوں بغیر دوائی کے، بغیر میڈیسن کے، بغیر کسی نسخے کے میری وہ قبض ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے، اس کو آپ سمجھیے گا کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ بعض لوگوں کے ساتھ جادو کی شکایت ہوتی ہے۔ اب یہ جادو کس طرح کا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا باہر کا کام رکنا شروع ہو گیا۔ تو کسی کے اوپر جنات مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب وہ اپنے مین کام کی طرف جاتا ہے، جیسے وہ باہر کے لیے کاغذ جمع کرواتا ہے یا باہر اس نے جانا ہوتا ہے، تو اس کام میں یہ رکاوٹ آ جاتی ہے، اس کے علاوہ وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ یا کوئی جادو کی شکل اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ جنات تو مسلط نہیں ہوتے، لیکن عمل کے ساتھ اس کام میں رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے، آگے بندہ نہیں ملتا، یا جو باہر جس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ دھیان نہیں دے رہا ہوتا۔ اگر دھیان دے رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایسے کام کے پیچھے پڑتا نہیں ہے کہ اس کا یہ کام ہو جائے، اور ادھر والا کہتا ہے کہ پیسے بھی لگا دیے اور سارا کچھ مکمل بھی کر دیا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، وہ بندہ ہمارا فون نہیں اٹھا رہا۔ اس قسم کے جتنے مسائل ہیں، ویزے کا مسئلہ ہے، پاسپورٹ کا مسئلہ ہے، اور اگر اس نے باہر پیسے بھجوا دیے ہیں اس کا مسئلہ ہے، یعنی ویزے کے متعلق کوئی بھی چیز ہے، ایمبیسی کے ساتھ کوئی کام ہے، تو آپ جب آپ نے جانا ہو ایمبیسی کی طرف، یا جب آپ نے جانا ہو باہر، یا جب آپ نے ٹکٹ کے لیے جانا ہو، آپ نے پاسپورٹ کے لیے جانا ہے، آپ نے ویزا لگوانے کے لیے جانا ہے، آپ نے کسی بندے سے رابطہ کرنا ہے، سب سے پہلے آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھیں۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کے اپنے اس کام کے لیے دعا کریں جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ اور اس کے لیے دعا کرنے کے بعد آپ نے دعا کیسے کرنی ہے کہ یہ سب کچھ پڑھ کے پھر آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگے، پھر آپ دعا کریں کہ یا اللہ اس کام کے لیے جا رہا ہوں اور اپنے فضل کے ساتھ اس کام کے اندر بہتری عطا فرما۔ اور
کچھ صدقہ دے دیں، 10 روپے سے لے کے جتنی آپ کی توفیق ہو اتنا آپ صدقہ بھی نکال دیں۔ اور جاتے جاتے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو آپ نے کنٹینیو پڑھتے رہنا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتا۔ اور دوسرا، اگر وہ بندہ باہر ہے، آپ نے پیسے بھیج دیے ہیں اور وہ آپ کی بات نہیں سن رہا، تو اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک عمل اور ایڈ کر لینا ہے، سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ یہ سورت آپ نے 101 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کا تصور رکھ کے پڑھنی ہے۔ یا اللہ اگر اس کے اوپر کوئی اثر ہے، کسی بات کا اثر ہے، کسی چیز کا اثر ہے، اس عمل کی برکت سے اس کی میرے دل میں اور میرے دل میں اس کی محبت پیدا کر دے۔ اور جو آپ استغفار پڑھیں گے اس کو اس نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ میرے اس معاملے کو عافیت کے ساتھ ختم فرما دے اور مجھے اس ملک میں عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ تو انشاءاللہ آپ کا کسی قسم کا بھی معاملہ، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، کوئی جادو ہے، کسی قسم کا بھی کوئی عمل ہے، تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا وہ باہر کا جو کام ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل عافیت کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ اور جب آپ جانے لگے لازمی صدقہ نکالیں، اور جب آپ صدقہ نکال کے جائیں گے انشاءاللہ آپ کا وہ کام ضرور بہتر ہو جائے گا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کو آگے پھیلائیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کے پاس بھیجیں، اور اس چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کریں، اور انشاءاللہ اب کمنٹس باکس میں اپنی رائے بھی دیجیے کریے۔ ہم آپ کو آپ کے مسئلے کے مطابق جو بھی آپ کہیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو وہ جو ہے نا وہ چیز، وہ مسئلہ، وہ وظیفہ آپ کو لازمی بتا دیا کریں گے۔ السلام علیکم۔